پاپولیشن ایکالوجی میں جب ہم ان کی موٹیلٹی یا نیٹیلٹی، برتھ ریٹ یا ان کی ڈیتھ ریٹ کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹیٹسٹیکلی ایک جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی تھرو آؤٹ جو لائف ہسٹری ہے کسی بھی آرگنزم کی، اس کو جو ہے وہ ایک ٹیبولیٹڈ فارم میں لے آتے ہیں. اس کو جو ہے وہ ہم لائف ٹیبل کہتے ہیں. لائف ٹیبل جو ہے وہ اس کسی بھی اسپیسیفک اسپیشی کے جو ڈفرینٹ انڈیویجولس ہیں ان کی جو پوری لائف ہے، فرام جو ہے وہ ینگ ونس فرام برتھ ٹو ڈیتھ، ڈفرینٹ اسٹیجز جو ہیں، کب کون سی اسٹیج، کس قسم کی چینج اس کے اندر، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس لائف ٹیبل کے اندر ہم ایکومولیٹ کر لیتے ہیں. لائف ٹیبل جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف اسپیشیز کے آرگنزمس کے لیے جو ہے وہ سروائیول شپ کروز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ایک اس کو گرافک ریپرزینٹیشن جو ہے دے دیتے ہیں. اس گرافک ریپرزینٹیشن کو جو کہ لائف ٹیبل ڈیٹا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو سروائیول شپ کروز کہا جاتا ہے. اور سروائیول شپ کروز جو ہے اس میں جو انیشیل اسٹیج ہے، بگننگ ہے اس کو along جو ہے وہ ورٹیکل ایکسس یا وائی ایکسس، اور جو ٹائم انٹرول ہے کہ وہ کب تک زندہ رہا، کب تک اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی گئیں، اس کو جو ہے وہ along ایکس ایکسس جو ہے وہ پلاٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے تین جو ہے وہ یا 3 ٹائپس آف سروائیول شپ کروز جو ہے وہ ڈفرینٹ انڈیویجولس کے لیے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے ٹائپ 1 سروائیول شپ کرو، ٹائپ 2 اور ٹائپ 3. ٹائپ 2 جو ہے وہ ہائیلی کنویکس ہے، یہ بالکل اوپر سے جو ہے وہ ایسے ابھرا ہوا ہے. اٹ از یوزلی فار دا ہیومن بینگز. اب اس میں جو ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے جو نمبر آف انڈیویجولس جو پیدا ہو رہے ہیں، جو ان کا جتنے بھی نیو انڈیویجولس جو ہے پاپولیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں، اس کی ارلی ایجز کے اندر جو ہے وہ سروائیول ریٹ زیادہ ہے، اور ایونچولی وہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ لاسٹ 60s یا 70s کے بعد جو ہے وہ سڈن کی ڈیتھ کے ڈفرینٹ کازز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک کنویکس شیپ جو ہے سروائیول شپ کرو جو ہے وہ ہیومن بینگز یا اس طرح جو ہائر اینیملز ہیں ان کے لیے بنتا ہے. ایک جو ہے وہ اسٹریٹ آلموسٹ جو ہے وہ کرو بنتا ہے جسے ٹائپ 2 کہتے ہیں. یہ یوزلی ان جو ہے وہ اینیملز کے لیے جو ہے وہ بنتا ہے جس میں برتھ ریٹ اور مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ مور اور لیس ڈفرینٹ لائف اسٹیجز کے اوپر جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ جو برڈز ہیں ان کے نمبر آف ایگز جو ہے دا اسٹارٹ ٹائم زیادہ ہوں، لیکن سارے کے سارے جو ہے وہ ایگز ہیچ نہیں ہوں گے. اس میں سے کچھ جو ہے اس میں سے ہیچنگ ہوگی، کچھ جو ہے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے، پریڈیٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے پریڈیٹرز ان کو کنزیوم کر لیں گے، کچھ جو ہے اس میں سے ڈیتھ ہو جائے گی. تو وہاں پہ جو ہے انیشیل اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کا برتھ جو ریٹ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. اسی طرح وہ جو چھوٹا آرگنزم ہے، جو چھوٹا برڈ ہے، اس کو اگر کسی نے پرے کر لیا تو کتنے برڈز جو ہیں وہ ریمیننگ رہ گئے ہیں، کتنے جو ہے وہ فردر اسٹیج تک پہنچے. تو آلموسٹ جو برتھ ریٹ اور جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ مور لیس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن جو ایکچوئل سچویشن ہے اس میں پاپولیشن کے اندر کبھی بھی جو لیونگ آرگنزم ہے اس میں کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں رہتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو سپوز کرتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ہے. تو پھر جو ہمارے پاس جو کرو بنتا ہے دیٹ از اے اسٹریٹ، اور یہ ہمارے پاس یوزلی برڈس وغیرہ کے لیے بنتا ہے. پھر ایک تھرڈ ٹائپ جو ہے سروائیول شپ کرو ہے. اس میں جو ہے انیشیل اسٹیج کے اوپر جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ انڈیویجولس جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹارٹ میں ہوتے ہیں، لیکن بیکاز آف لیک آف کیئر یا جو ہے لیک آف فوڈ یا لیک آف پلیس یا اسپیس، اس کی وجہ سے وہ جو جتنے انڈیویجولس جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ان میں سے بہت کم جو ہے وہ سروائیو کریں گے. لہٰذا یہ ایک کنکیو جو ہے وہ سروائیول شپ جو ہے وہ کرو بنتا ہے، اور اٹ از یوزلی فار دا انسیکٹس. اب اس میں یہاں پہ جو ہے سروائیول شپ کرو کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اسٹارٹ کے اندر جو ہے وہ پیرنٹل کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل جو ہیومن بینگس ہیں وہ اپنے بیبیز کو، یا ہائر جو میملز ہیں ان کے جو نمبر آف بیبیز ہیں ایک تو وہ کم ہوں گے، اور ان کی پیرنٹل کیئر جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جو اسپیرو وغیرہ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے
وہ آ کے اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, وہ کسی حد تک اس کو جو ہے وہ کیئر کرتی ہیں. لیکن جو انسیکٹس وغیرہ ہیں, جو چھوٹے ایسے جانور ہیں جس میں کہ ڈھیر سارے جو ہے وہ ایگز پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت سارے ایگز جو ہیں وہ اپنی نیکسٹ جو ہے وہ اسٹیج تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ ان کو پیرنٹل کیئر جو ہے وہ نہیں ملتی. ان کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے, اور جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ جس وقت وہ ایک اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, ایک اسٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سروائیو کرتے ہوئے ایونچولی ان کا جو ہے جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہ لاسٹ میں کم ہو جاتا ہے. پاپولیشن سائز جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کسی بھی پرٹیکولر انوائرمنٹ کے اندر جو ہے ہم اس انوائرمنٹ کی کیرنگ کیپیسٹی دیکھتے ہیں. ایک ہیبیٹیٹ ہے, اس کے ریسورسز ہیں, وہ جو ریسورسز ہیں وہ کتنے نمبر آف انڈیویجول کسی اسپیسیفک اسپیشی کے کیری کر سکتا ہے, دیٹ از دا کیرنگ کیپیسٹی. اس سے زیادہ وہ نمبر آف انڈیویجول کو سپورٹ نہیں کر سکتا. پھر وہی جو ایک اسپیشی کے انڈیویجولس ہیں اس کی ڈیفینیٹلی انٹریکشنز بھی ہیں ریسٹ آف دا بایوٹک کمیونٹیز کے ساتھ یا اے بایوٹک انوائرمنٹ کے ساتھ. یہ جو گروتھ کروز ہیں یہ بیسیکلی دو طرح سے جو ہے وہ بنتے ہیں, اور اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو دو طرح کے ڈفرینٹ میٹابولک جو ٹرینڈز ہیں یا گروتھ پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ آرگنیزمس کے اندر, یہ اس کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتے ہیں. کیرنگ کیپیسٹی کسی بھی ہیبیٹیٹ کی جو ہے وہ ہم جو ہے سمبلائز کرتے ہیں کے سے. گروتھ کرو جو ہے جو اس کیرنگ کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ آرگنیزمس کی پاپولیشن سائز کو جو ہے وہ بناتے ہیں. وہ اس میں جے شیپ کرو آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایس شیپ کرو آتا ہے. جے شیپ کرو لائک دس کہ یہ جے جو ہے وہ بن رہا ہے, ایس شیپ کرو لائک دس. اس میں ہم ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے. یہ جو ایس شیپ کرو ہے یہ لاجسٹک گروتھ فارم کے لیے ہے, اور یہ جو جے شیپ کرو ہے یہ ایکسپونینشیل گروتھ فارم کے لیے ہے. اس جے شیپ کرو کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ریسورسز ہیں کسی بھی جو ہیبیٹیٹ کے اندر وہ ان لمیٹڈ ہیں اس جو ہے اسپیشی کے لیے, اس کو کنٹینیوسلی کنزیوم کرتی چلی جا رہی ہے اور اپنا جو ہے گروتھ ریٹ بڑھاتی چلی جا رہی ہے. ان چیکڈ اس کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہے. اس میں اسٹارٹ میں جو ہے ہر جو گروتھ کرو ہے اس کے 2 یا 3 فیزز ہیں. پہلے ہے لیگ فیز, اسی طرح یہاں پر لیگ فیز ہوگی, پھر ہے لاگ فیز. لیگ فیز ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ گرو کرے. یہاں پہ لیگ فیز کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ گروتھ ریٹ انکریز ہوتے ہیں. مینس جو لاگ فیز ہے دیٹ از ایکسپونینشیل, اس میں انکریز بے تحاشا ہے بیکاز آف ان لمیٹڈ جو ہے وہ ریسورسز. جب تک جو ہے وہ ریسورسز کنزیوم نہیں ہو جائیں گے, وہ فوڈ کی فارم میں ہو سکتے ہیں, وہ اسپیس کی فارم میں ہو سکتے ہیں, تو اس وقت تک سڈنلی وہ جو گروتھ ہے وہ کم نہیں ہوگی. لہٰذا وہ آرگنیزمس جو کہ جے شیپ گروتھ کرو رکھتے ہیں ان کے اندر ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے, اور اپنے تمام ریسورسز کو کنزیوم کرنے کے بعد سڈن ڈیتھ یا جو ہے ان کی سڈن موٹیلٹی, ایکسیڈنٹل موٹیلٹی جو ہے وہ کاز ہوتی ہے. فار ایگزامپل بیکٹیریاز جو ہیں وہ جس وقت اپنے جب آپ انہیں کلچر کریں کسی نیوٹرینٹ ایگر کے اوپر جو ان کا گروئنگ میڈیا ہے, تو وہ امیجیٹلی 24 آورس کے اندر اس پورے میڈیا کو کنزیوم کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ گروتھ شو کرے گی. تو وہ جو ہے جے شیپ جو ہے گروتھ کرو اس کے اندر بنے گا. جو ہائر اینیملز ہیں, پلانٹس ہیں, ان کے اندر لاجسٹک یا ایس شیپ گروتھ کرو بنے گا. مینس ریئلسٹک فارم میں کہ ایک جو پلانٹ ہے یا ہائر اینیملز ہیں وہ ایک ٹائم لیتے ہیں برتھ ریٹ کے جو ہے وہ برتھ کے بعد کہ جو ہے وہ ان کو اسٹیبلش ہونے میں, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہونے میں, وہاں ایڈجسٹ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیس جو ہے وہ ان کی گروتھ کے اندر آئے گا, ایک ایکسلریشن آئے گا. اس کے بعد ان کی گروتھ جو ہے کنٹینیوسلی ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہوتی چلی جائے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وہاں پہ جتنی جو ریسورسز ہیں اس ایکو سسٹم کے, وہ جو انہوں نے کنزیوم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیے جیسے جو ہے وہ جے کے اندر ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ باقی بھی اسی جو اسپیشی ہے اس کے اور انڈیویجول پائے جاتے ہیں. لہٰذا وہ ایک جو ان کی گروتھ ہے اس کے اندر اسٹیشنری فیز آ جائے گی کہ ان کو آہستہ آہستہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی گروتھ جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے. لہٰذا سروائیول شپس جو کروز ہیں اور یہ جو گروتھ ریٹس ہیں
کہ ہمیں اس جو ہے وہ آرگنزم کی اپنے ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگلی، اس کے ریسورسز کے اکارڈنگلی اس کی جو لائف سٹائل ہے اور جو اس کا لائف سٹائل کے ساتھ اس کی جو ایک گروتھ کی کیپیبلٹی ہے، ایک لائف ٹرینڈ ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں اسٹڈی کرنے میں مدد ملتی ہے.